گو کہ میری عمر 38 سال تھی، لیکن میرے اندر بھی کسی جوان آدمی کی طرح طاقت موجود تھی۔ میں نے فوراً اسے پکڑنا چاہا، لیکن اچانک اس نے مجھے دھکا دیا اور اس لڑکی کی لاش کو اٹھا کر بھاگنے لگا۔ میں نے بھی پیچھا کرنا نہ چھوڑا۔ فوراً میں نے اس لڑکے کو دبوچ لیا۔ اس شور شرابے پر گاؤں والے بھی جاگ گئے۔ میں نے رنگے ہاتھوں اس لڑکے کو پکڑ لیا تھا جس جوان لڑکی کی لاش کو اٹھا کر وہ اغوا کر رہا تھا۔ جب گاؤں والوں کو یہ سارے معاملے کا پتہ چلا تو انہوں نے مار مار کر لڑکے کی حالت بری کر دی۔ مجھے کوئی بھی معاملہ سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن لڑکے نے جو حرکت کی تھی وہ انتہائی خوفناک اور بھیانک تھی۔ پھر بعد میں پتہ چلا کہ وہ اس لڑکی کا عاشق تھا جو ایک غریب مزارے کا بیٹا تھا۔ وہ شہر میں پڑھائی کرتا تھا اور اس لڑکی کے عشق میں دیوانہ تھا۔ وہ کمی کمین تھا، اس لیے گاؤں کے امیر زمیندار نے اس کا رشتہ کرنے سے انکار کر دیا۔ یوں لڑکی نے صدمے میں آ کر اپنی جان دے دی، تو لڑکا بھی اس کے عشق میں پاگل ہو گیا، تبھی تو دیوانہ ہو کر اس کی لاش چوری کرنے آیا تھا۔ دراصل وہ اس لڑکی کی لاش کو چوری کر کے ان زمینداروں سے بدلہ لینا چاہتا تھا، لیکن مجھے اس لڑکے کی اس حرکت پر شدید غصہ آیا۔ کیسے کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو مرنے کے بعد بھی تکلیف پہنچا سکتا ہے؟ لیکن چودھری میرے کام سے بہت خوش تھا۔ وہ مجھے شاباشی دے رہا تھا کہ آج تم نے ایک اچھا کام کیا ہے، اس لیے آئندہ بھی قبرستان کی حفاظت کرنی ہے، دوبارہ کسی کو ایسا کام کرنے کا موقع نہ مل سکے۔ میں ان کی بات اچھی طرح سے سمجھ گیا تھا۔ اب پہلے سے بھی چوکنا ہو کر قبرستان میں ڈیوٹی دیا کرتا۔ اب میں نے اپنے چاروں بچوں کو ایک سرکاری اسکول میں داخل کروا رکھا تھا، جہاں صرف کتابوں وغیرہ کا خرچہ ہوتا ہے، فیس وغیرہ نہیں تھی۔ میں غریب آدمی، بھلا اور کرتا بھی کیا؟ دل تو چاہتا تھا کہ میں بھی اپنے حالات بدل لوں، کہیں اللہ میرے لیے روزگار کا بندوبست کرے، لیکن جانتا تھا کہ روزگار ملنا اتنا بھی آسان نہیں۔ ایک دن میں ایک گاؤں میں رہنے والا ایک دوست کہنے لگا، تم شہر جا کر یہ کام کیوں نہیں کرتے؟ وہاں قبریں کھودنے کا اچھا خاصا معاوضہ مل جاتا ہے۔ گاؤں میں تمہیں 300-400 روپے ملتے ہیں، جبکہ وہاں 1000, 2, 3000 اچھی خاصی تعداد میں تمہاری دہاڑی بن جایا کرے گی۔ اگر میں شہر چلا جاتا تو پیچھے میرا پورا خاندان اکیلا پڑ جاتا۔ میری بوڑھی بیمار ماں اور بیوی جو گھر سے باہر قدم بھی نہ رکھتی تھی، وہ ایک گھریلو عورت تھی، اور چاروں بچے جو چھوٹے تھے، پھر ان کی ذمہ داری کون اٹھاتا؟ میں انہیں کبھی اکیلا چھوڑ کر جا بھی نہیں سکتا تھا، اس لیے مجبوراً یہاں رہ کر ہی بس اپنا گھر چلا رہا تھا۔ دن میں تو میں کہیں نہ کہیں مزدوری کر لیتا، لیکن رات کو میں یہیں پر ڈیوٹی دیتا تھا۔ پھر ایک رات وہ ہوا جس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ اس دن میں ایک درخت کے نیچے بیٹھا تھا جب میں نے چادر میں لپٹی ایک عورت کو آتے ہوئے دیکھا۔ میں درختوں کے پیچھے چھپا بیٹھا تھا۔ کسی کو علم نہیں تھا کہ قبرستان کا گورکن قبرستان میں موجود ہے۔ یہی وجہ تھی کہ میں اس عورت کی نظروں میں نہ آیا، لیکن جیسے ہی وہ تھوڑا قریب آئی تو میں حیران رہ گیا۔ وہ تو ایک 17-18 سال کی کم عمر لڑکی تھی جس نے نقاب سے چہرہ چھپایا ہوا تھا، لیکن ایسے لگتا تھا جیسے اس نے اپنی چادر میں کوئی بڑی چیز چھپا رکھی ہے۔ پھر وہ ادھر ادھر دیکھتی جلدی جلدی ایک قبر کھودنے لگی۔ وہ جس تیز رفتاری سے کام کر رہی تھی، اس کی حرکتوں کو دیکھ کر میں دنگ رہ گیا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آخر یہ کیا کارروائی کر رہی ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے ایک قبر کی طرح کا گڑھا کھود ڈالا۔ پھر اس نے چادر میں چھپائی ہوئی وہ چیز اس گڑھے میں بڑے احترام سے رکھی، پھر اس پر مٹی ڈالنے لگی، لیکن مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ لڑکی آنسو بہائے جا رہی تھی۔ یہ سب کام کرتے ہوئے وہ بری طرح سسکیاں لے رہی تھی۔ میرے اوسان قطع ہو گئے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میں کوئی بھیانک خواب دیکھ رہا ہوں۔